لاک ڈاؤن کے بعد اموات میں بتدریج کمی آنے لگی. مزید 40 افراد جاں بحق جبکہ مریضوں کی تعداد 2,57,914 ہو گئی. مثبت اثرات دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں 15 اگست تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا. اس دوران تعلیمی ادارے، شادی ہالز، بزنس سینٹر اور ایکسپوز ہال بند رہیں گے. ریسٹورنٹس میں رات 11 بجے تک ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی. ہفتہ اور اتوار کو گروسری اور فارمیسی کے علاوہ کاروبار مکمل بند رہے گا. خیال رہے کہ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات کے بعد اموات میں بتدریج کمی آنے لگی. مزید 40 افراد جاں بحق جبکہ مریضوں کی تعداد 2,57,914 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,145 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 88,539، سندھ میں 1,08,913، خیبر پختونخوا میں 31,217، بلوچستان میں 11,322، گلگت بلتستان میں 1,750، اسلام آباد میں 14,402 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,771 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 16,52,183 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24,262 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 1,78,737 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,942 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 5,426 ہو گئی. پنجاب میں 2,051، سندھ میں 1,888، خیبر پختونخوا میں 1,120، اسلام آباد میں 156، بلوچستان میں 127، گلگت بلتستان میں 38 اور آزاد کشمیر میں 46 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ڈی جی سول ایویشن نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے کسی پائلٹ کے پاس بھی جعلی لائسنس نہیں اور پاکستانی ایویشن اتھارٹی نے پائلٹس کو خود لائسنس جاری کیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈائریکٹر جنرل پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ناصر جامی اور سیکریٹری ایویشن نے اومان سول ایویشن کے سربراہ کو خط لکھا ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے پاکستانی پائلٹس کو جاری کردہ تمام لائسنس کا فورنزک کر لیا گیا ہے. لائسننگ کے لیے کمپیوٹر پر ہونے والے امتحانات میں کچھ تضادات اور مسائل موجود ہیں اور ایسے پائلٹ جن کے لائسنس پر معمولی سا سوالیہ نشان بھی تھا انہیں مشتبہ قرار دے کر گراؤنڈ کر دیا گیا اور وضاحت طلب کی گئی ہے. ڈی جی سول ایویشن ناصر جامی نے اپنے خط میں لکھا ایویشن اصلاحات کے دوران لائسنس کی تصدیق کا عمل کیا گیا. پروسیجر میں بعض خامیوں کی نشاندہی ہوئی ہے جنہیں دور کیا جا رہا ہے جبکہ چند کمپیوٹرائز اعتراضات کے بعد مشکوک پائلٹس کو فلائٹ سے منع کیا گیا. خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بیرونی دنیا سے اب تک 104 پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا گیا اور ان 104 پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق ہو چکی ہے. پاکستان کی سول ایویشن کو مختلف ممالک کی جانب سے پائلٹوں سے متعلق سوالات موصول ہوئے تھے جس پر ڈی جی سی اے اے نے اپنے خط میں واضح کر دیا ہے کہ پائلٹوں کو جاری کردہ تمام لائسنس اصلی اور درست ہیں. ڈی جی سی اے اے نے اپنے خط میں کہا کہ جعلی لائسنس سے متعلق خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا میں غلط طریقے سے پیش کی گئی ہیں. واضح رہے کہ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے چند روز پہلے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ 262 پاکستانی پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں. جعلی یا مشکوک لائسنس کے الزام کے تحت حکومت نے پاکستان ایئر لائنز پی آئی اے کے 141 پائلٹ سمیت 262 پائلٹس کی لسٹ جاری کی تھی. مشکوک لائسنس والے پاکستانی پائلٹس کا معاملہ سامنے آنے کے بعد 30 جون کو یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کی یورپین ممالک کے لیے فضائی آپریشن کے اجازت نامے کو 6 ماہ کے لیے معطل کیا تھا. برطانیہ نے بھی پی آئی اے کی پروازوں کی آمد پر پابندی عائد کر دی تھی جبکہ گزشتہ دنوں ویتنام کی ایویشن اتھارٹی نے بھی مشتبہ
مرتبہ لائسنس کی اطلاعات کے بعد تمام پاکستانی پائلٹس گراؤنڈ کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ ملائیشیا نے بھی پاکستانی پائلٹوں کو عارضی طور پر معطل کر دیا تھا۔ امریکہ نے بھی PIA کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی، جبکہ متحدہ عرب امارات کی سول ایویشن اتھارٹی نے ایمریٹس ایئر لائن میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس اور فلائٹ آپریشن افسران کے مشکوک لائسنس کی جانچ پڑتال کے لیے پاکستانی حکام کو خط لکھا ہے۔ حکومت کی جانب سے مشکوک پائلٹس کی فہرست میں خامیاں سامنے آئی ہیں، جس کے بعد پائلٹس کی ایویشن پالپا نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، احساس ایمرجنسی کیش کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے۔ پروگرام کو 203 ارب تک بڑھا رہے ہیں، جس سے پاکستان کی آدھی آبادی پروگرام سے مستفید ہو سکے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کو 203 ارب تک بڑھایا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کی آدھی آبادی پروگرام سے مستفید ہو سکے گی۔ تفصیلات کے مطابق معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، احساس ایمرجنسی کیش کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے۔ پروگرام کو 203 ارب تک بڑھا رہے ہیں، جس سے پاکستان کی آدھی آبادی پروگرام سے مستفید ہو سکے گی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ پروگرام کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ سماجی بھلائی کا سب سے بڑا اور سب سے تیز پروگرام کیا۔ اس پروگرام میں وزیر اعظم بھی ایک کیس ڈال اور نکال نہیں سکتے تھے۔ کلبھوشن یادو کو دوسری بار کونسلر رسائی دینے کی پیشکش قبول کر لی، جس کے بعد کلبھوشن یادو نے بھارتی ناظم الامور سے ملاقات کی ہے۔ بھارت نے جاسوس کلبھوشن یادو کو دوسری بار کونسلر رسائی دینے کی پاکستان کی پیشکش قبول کر لی، جس کے بعد کلبھوشن سے بھارت کے ناظم الامور گرو ہیلووالیہ نے ملاقات کی۔ بھارت کے ناظم الامور گرو ہیلووالیہ نے ملاقات کی۔ کونسلر ملاقات کے لیے کلبھوشن کی موجودگی کے مقام کو خفیہ رکھا گیا اور کونسلر رسائی اسلام آباد میں محفوظ مقام پر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی موجودگی کے مقام کو سب جیل قرار دیا گیا، جبکہ کلبھوشن یادو کونسلر ملاقات میں نظر ثانی پٹیشن پر دستخط بھی کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو کلبھوشن یادو تک دوسری بار کونسلر رسائی دی۔ یہ کونسلر رسائی بھارتی درخواست پر فراہم کی گئی۔ کونسلر رسائی 3 بجے فراہم کی گئی، جس میں بھارتی ہائی کمیشن کے 2 کونسلر افسران نے کلبھوشن یادو سے ملاقات کی۔ ترجمان کے مطابق ویانا کنونشن کے تحت پہلی کونسلر رسائی 2 ستمبر 2019 کو فراہم کی گئی تھی، جبکہ 25 دسمبر 2017 کو کلبھوشن یادو کی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات کرائی گئی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے حوالے سے نظر ثانی پٹیشن فائل کرنے کی مدت 60 روز کی ہے۔ امید ہے بھارت اس حوالے سے پاکستان سے تعاون کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سماجی کارکن عالمگیر خان کا کہنا ہے کہ میں MDK الیکٹرک کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں، اس کی بجلی کاٹوں گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سماجی کارکن عالمگیر خان کا کہنا ہے کہ میں MDK الیکٹرک کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں، اس کی بجلی کاٹوں گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سماجی کارکن عالمگیر خان نے کہا کہ عوام کے الیکٹرک اور کے الیکٹرک عوام کے خلاف FIR کٹوا رہا ہے۔ کراچی میں بجلی کا بحران پریشان کن ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان پر نظر ثانی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے عوام کو بجلی اور پانی نہیں مل رہا۔
کہا غیر قانونی ہائیڈرنٹس کی وجہ سے پانی کا بحران پیدا ہوا۔ عالمگیر کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک پیپلز پارٹی کے دور میں ابراج گروپ کو دیا گیا، حکومت تحقیقات کرے کہ کے الیکٹرک نے فرنس آئل کیوں نہیں خریدا۔ عالمگیر خان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو پانی بھی نہیں مل رہا، سندھ حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ زیر سمندر موجود قدرت کے خوبصورت شاہکار دیکھ کر ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے، تاہم سمندر کی گہرائیوں میں پہلی رنگین تصویر آج کے دن لی گئی تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آپ سبھی نے اسکوبا ڈائیونگ کا نام تو سنا ہی ہوگا، جس کا مطلب پانی کے اندر غوطہ خوری کا ایک موڈ ہے جس میں غوطہ خور پانی میں ڈائیونگ کرنے والے شخص اسکوبا نامی سامان جو پانی کے اندر سانس لینے کے لیے مدد دینے میں استعمال ہوتا ہے اور پانی کے اندر سانس لینے کے لیے گیس فراہم کرتا ہے، جس کی مدد سے پانی کے اندر بالکل نچلی سطح پر جانے کے شوقین افراد اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ جب اسکوبا ڈائیونگ کرنے والے غوطہ خوروں نے پانی کے اندر موجود ایک الگ قسم کی دنیا دیکھی جس میں موجود انوکھے ترین جاندار پیڑ پودے جو کہ ایک الگ ہی دنیا کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ 16 جولائی 1926 کو فوٹوگرافی کے شعبے کو بالکل ہی نئی سطح پر لے جانے کے لیے پانی کے اندر رنگین فوٹوگرافی ایک ہاک فش کی اس شوٹ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جو کہ نیشنل جیوگرافک کی میگزین میں شائع ہونے والی پہلی واٹر کلر فوٹو تھی، جو کہ نیشنل جیوگرافی کے ایک قابل فوٹوگرافر جن کا نام چارلس مارٹن تھا نے خلیج میکسیکن میں فلورائڈ گینز نامی جگہ پر ڈاکٹر ولیم لانگلی اور نیشنل جیوگرافک کے اسٹاف کے ساتھ کھینچی تھی۔ یہ پانی کے اندر رنگین فوٹوگرافی کا آغاز تھا۔ آپ اسے نیشنل جیوگرافک کی ویب سائٹ پر واٹر مائل سٹون نامی مضمون میں دیکھ سکتے ہیں۔ یوں تو پانی کے اندر فوٹوگرافی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کلاسک فوٹوگرافی، 160 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جب پہلی تصویر پانی کے اندر لی گئی تھی 1893 میں پہلی فوٹو لی گئی۔ چونکہ پرانے زمانے میں اسمارٹ کیمرہ اور فونز نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا یہ فوٹو کھینچنے کے لیے کم سے کم 3 افراد کی ضرورت پیش آئی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی کی جاتی تھی، لہٰذا 1926 نے لوگوں کو سمندروں کو دیکھنے کا ایک انداز بدل ڈالا اور سمندر کے نیچے موجود دنیا اور جانداروں کے ہونے کی تصدیق کی، جب 1927 میں نیشنل جیوگرافک کے میگزین میں یہ فوٹو منظر عام پر آئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔